نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ خالق کائنات نے آخرت کے حوالے سے دو ٹھکانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ٹھکانہ جنت ہے اور ایک ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہرحال جو شخص جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہوا، ایسے شخص کو خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہے۔ اب جنت کے اندر جانے والا، جہنم سے بچ جانے والا کامیاب شخص ہے، تو ہمیں ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے بندہ جنت میں جاتا ہے، اور وہ باتیں بھی جاننے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب سورہ آل عمران کے اندر اللہ خالق کائنات نے واضح طور پر فرمایا فمن زحزح عن النار، پس وہ شخص جس کو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جسے داخل کر دیا گیا جنت میں، تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ در ہمیشہ جنت کے اندر ہی رہیں گے۔ دو چیزیں یہاں پر اللہ خالق کائنات نے بیان فرمائی۔ ایک تو وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان سب سے پہلی چیز ہے، یعنی نیک اعمال بھی تب فائدہ دیتے ہیں جب بندہ ایمان کی دولت اس کو نصیب ہو جائے۔ پہلے ایمان ہے تو اس کے بعد پھر نیک عمل جو ہیں بندے کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بظاہر کوئی نیک عمل بھی ہوں لیکن ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو پھر وہ نیک اعمال جو بظاہر نظر آتے ہیں وہ بھی فائدہ نہیں دیتے۔ نیک عمل تب فائدہ دیتے ہیں جب ایمان ہو، تو لہذا سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ ایک برتن ہے، اس کے اندر صاف جتنا بھی پانی ڈال لیں لیکن وہ برتن گندا ہے، پہلے برتن کو صاف کرنا پڑے گا، پھر جتنا اس کے اندر صاف چیز دودھ ڈال لیں، پانی ڈال لیں، وہ سارا کارآمد ہے۔ ورنہ اگر گندے برتن کے اندر آپ دودھ ڈال لیں، شربت ڈال لیں، پانی ڈال لیں، وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو بندے کی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کا یا جنت میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا جو چیز سبب ہوتی ہے وہ ایمان ہے۔ پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کو اس کی شان کے مطابق پہچاننا ہوگا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کی شان کے مطابق ایمان لانا ہوگا۔ تو پھر اس ایمان کے بعد اگر آدمی راستے سے ایک اینٹ بھی اس نیت سے اٹھا دے کہ کسی کو گر نہ پڑے، تو ممکن ہے اللہ اسی پر ہی بخشش کر دے۔ تو لہذا جنت میں داخل ہونا، جہنم سے بچ جانا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔
ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ کا معاملہ آ جاتا ہے، اور نیک عملوں کا جو ایک دائرہ کار ہے بہت وسیع ہے۔ نیک اعمال کون کون سے ہیں، ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے، اور وہ بھی باتیں ذکر کریں گے جن کی وجہ سے بندہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی لا ریب کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔